چینل کے توسط سے آپ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام اور عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور عزاداری کے عنوان سے جہاں تک ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں کہ عزاداری میں سے سب سے کم درجے کی عزاداری دل میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے مغموم ہونا، محزون ہونا، یہ عزاداری کا سب سے کم درجہ ہے، اور اس سے آگے کا درجہ انسان کے رونے کا درجہ ہے کہ جب انسان روتا ہے، بکا کرتا ہے، اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کے غم میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ عزاداری کا اس سے آگے والا سٹیپ ہے، اور اس سے آگے والا سٹیپ جو ہے وہ جزا ہے۔ اس پر ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آگے والا سٹیپ جو ہے وہ ہے جزا، یعنی حالت بے قراری۔ درجنوں احادیث موجود ہے جزا کے اوپر کہ جزا جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ جزا جو ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مارنا اور بے قرار ہو جانا، یعنی جیسے سینہ زنی وغیرہ، یہ جو ہے وہ جزا ہے، اور اس میں جو ہے انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے کہ جب ایک ماں کا اگر جوان بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس پہ جزا کی حالت آ جاتی ہے، کبھی وہ اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ پیٹتی ہے، کبھی اپنے بالوں کو جو ہے وہ نوچتی ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی آپ غم کے جو حالات جو لوگوں کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جزا، یعنی بے قرار ہو جانا غم حضرت سید شہداء علیہ السلام میں۔ یہ عزاداری کی وہ اوپر والی سٹیج ہے کہ جس کو جو ہے وہ علماء اعلام اور مجتہدین اعظام نے اور ہمارے فقہا نے، مراجع نے، مجتہدین نے اس جزا کی مختلف تفاسیر بیان کی ہے۔ اور ایک چیز آپ کی خدمت میں مزید بھی عرض کروں کہ یہی تیسرے سٹیج پر ہی زیادہ تر اختلافات جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جزا کی حد کو یہاں پر جو فقاہت میں آپ لوگ اشکال کرتے ہیں، بعض مراجع کے نزدیک یہ ہے عزاداری، بعض کے نزدیک یہ ہے عزاداری، تو یہ جو مسئلہ ہے وہ اسی فقاہت کے اسی مسئلے میں جزا کی حد میں جو ہے وہ مشکل ہے۔ بعض مراجع نے مثلاً جزا کی ایک حد مقرر کی ہے، بعض نے کہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے، کرتے رہے عزاداری۔ تو یہ جو ہے اسی پر ہی فقہا جو ہے وہ آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور امت کے درمیان بھی اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی وہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اب ایک چیز آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، عزاداری جو ہے جیسے ہمارے بزرگان کیا کرتے تھے، بے شک وہ زنجیر زنی کرتے تھے یا جو ہے وہ سینہ زنی کرتے تھے، تو اس حد میں عزاداری کا جو مزہ ہے وہ بھی ہے، اور عزاداری سے انسان لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک گروہ جو ہے، اب اس سے ہٹ کے ایک گروہ ہے جو کہ بڑے عجیب قسم کے وہ ہے، وہ کچھ ایسی عزاداریاں کر رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے اوپر ہنسے، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر ہنسنے والی عزاداری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ ہے کہ کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے، بے شک کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے، وہ شاید اس نیت سے کچھ وہ مذہب شیعہ کی وجہ سے شاید وہ کوئی مزاح کرے یا کوئی ایسی چیز کرے، لیکن بہرحال یہ ایک مرسوم چیز ہے، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے واضح ہے۔ لیکن بعض چیزیں، اب ان چیزوں کے نام نہیں لے رہے، آج اسی سال بھی کافی ساری ان چیزوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، اور کچھ چیزیں بھی تھی کہ جو عزاداری کے بالکل نیا انداز، اور وہ بھی ایسا انداز کہ جو خدا نخواستہ مزاح کی طرف، یعنی ایک مزاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں قطعی طور پہ وہ نہیں ہے، اور مراجع نے بھی یہ کہا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ آپ کے مذہب کی اہانت بن رہی ہو تو اس سے بندہ پرہیز کرے۔
اور دوسری جو چیزیں ہیں امور ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ہے کہ اصل جو آزاداری ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، باقی چیزیں جو ہے وہ فروعات ہے۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام علامہ سید محمد تقی نقوی قمی، جو کہ خطیب کربلا کے نام سے معروف ہے، قم المقدسہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام پر ان کی زبانی فضائل اور معارف کو انشاءاللہ سنتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قبلہ حال ہے آپ سب؟ خیریت سے ہے ٹھاک انشاءاللہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت مزاج بخیر، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ سلامت رہے۔ قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ، اور ہم چنین میں بھی اپنی طرف سے آپ تمام دوستان کی طرف سے بالاخص آپ کی خدمت میں بھی یہ ہے، یہ تبریک عرض کروں گا کہ خداوند متعال نے اور سید نے جو ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے، آپ تمام برادران اور تمام جتنے بھی زحمت کرنے والے ہیں، خدا اسے اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ اور آپ کو بھی قبلہ سلامت رکھے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ قبلہ چونکہ آپ کے علم میں ہے اور یقیناً تمام کے تمام ہمارے شیعیان حیدر کرار عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام میں مصروف ہے، تو پہلا سوال میں عزاداری کے عنوان سے ہی، البتہ سارے سوالات ہی میں عزاداری کے عنوان سے ہی کرنا چاہوں گا، لیکن پہلا سوال جو ہے ظاہر ہے کہ ایک چیز کی اہمیت جاننا ضروری ہے، اور عزاداری کی اہمیت جو کہ کر رہے ہیں ہمارے جوان نسل کے لیے، یہ چیز ضروری ہے۔ تو پہلا سوال میں یہیں سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ عزاداری کی کیا اہمیت ہے مذہب شیعہ میں، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے خوبصورت انداز میں خوبصورت سوال کیا ہے اور ایام عذابی ہیں، اور اس اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام مومنین، بلکہ یوں کہوں اپنی امت مسلمہ کے جتنے بھی ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت میں، کہ یہ ایک ایسا مشن اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کے ہر عمل اور ہر کام اور زندگی کے ہر فعل کے لیے جس شخصیت کو کوڈ کرتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم اللہ کی محمد۔ ذات مقدس ہے، اور جس کام کو بھی چاہے وہ مسواک سے لے کر لباس پہننے تک ہو، بے چاہے شک، وہ سیرت کا پہلو ہو، عبادت کا پہلو ہو، یا وہ قرآن حکم الہی کے جتنے بھی درجات ہیں، اس میں ہر چیز میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں چاہتا ہوں کہ ایک منظر، ایک لمحہ، صرف چند ایک منٹوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر چند ایک ان نقطوں کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالنا چاہوں جی گا بسم اللہ۔ کہ از ابتدا کی جس سے ہم جیسے ہم خاتم الانبیاء بھی مانتے ہیں اور خاتم شریعت بھی مانتے ہیں، خاتم دین بھی مانتے ہیں، اور اسی سلسلے کو لے کر جو کہ آپ کا موضوع بھی ہے اس سے بھی میرا ضرور دوں گا کہ جو معرفت منتظر ہے کہ جی اسی نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے جس مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف تک پہنچتا ہے، سبحان یہ اسی اللہ۔ نبوت کا تسلسل ہے، اور اسی عزاداری اور اسی عبادت کی ابتدا جو ہے وہ ہم رسول خدا سے کرتے ہیں۔ تو خدا خود یہ جو کلمات اقتباس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ فریقین کی کتب میں موجود ہے، یعنی اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، اور جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ موجود ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وقت میں ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور سید الشہداء اس وقت ان کا سرکار کا سن جو ہے تاریخ نے لکھا ہے 7 سال کی عمر ہے،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو مبارک پہ سید الشہداء تشریف فرما ہیں، اور اس وقت رسول خدا کبھی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رخساروں پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی سینے پہ بوسے دیتے ہیں، ان کے اعضاء کو جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں۔ تو نیچے بیٹھے ہوئے صحابہ جو ہے وہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سائل، صرف مصطفیٰ محبت نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ حسین ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ کیا تم اس سے زیادہ مقدم مجھے جانتے ہو کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے مصطفیٰ محبت نہ کرے؟ اور جیسے اعضاء چوم رہے تھے اور ان کو بوسے دے رہے تھے، تو پھر ساتھ میں گریہ فرما رہے تھے، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ تو سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی؟ کیا میں نے حسین کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے؟ تو رسول خدا نے کہا نہیں، بلکہ میں حسین کے اس وقت کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں کہ جب وہ تن و تنہا 3 دن کا پیاسا اسے ذبح کیا جائے گا، اسے بھوکا رکھا جائے گا، اس کے اہل و عیال کو جو ہے وہ ناحق اور ظلم و جبر کے ساتھ قتل کیا جائے گا، جب وہ میرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا اور خدا کی شریعت کے نفاذ کے لیے حسین جو ہے وہ کربلا کی طرف جائے گا۔ تو اس پہلی اسی نقطے کی طرف اور اسی بات کو یہاں سمیٹنا چاہوں گا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عزاداری کر رہے ہیں، وہاں پر عزت عظمت سید الشہداء بھی بیان کر رہے ہیں، فضائل امام حسین بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پر عزاداری کر کے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور آنے والی قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ حسین اگر وجود میں بھی ہو تو مصطفیٰ روئے تو مصطفیٰ کا کام، وہ تو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، کوئی بھی کام امر الہی اور ارادہ الہی کے بغیر انجام نہیں دیتے۔ تو جب رسول اس فعل کو انجام دے رہا ہے تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے رسول کے اس فعل کو بدعت نہ کہیں، چونکہ جب وہ کسی حسین کے اوپر گریہ کرنے والا، میں مقید نہیں کر رہا ہوں کہ صرف شیعہ روئے، مسلمان روئے، بلکہ ہندو بھی گریہ کرتے ہیں یا غیر مسلم بھی حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اور آپ سید الشہداء کی پاک سرزمین پہ موجود ہیں، آپ کربلا ابھی تازہ عشر محرم الحرام گزرے، آپ دیکھتے ہیں ہر طبقہ لسانیت سے تعلق رکھنے والا بندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور حسین کی مظلومیت میں اس کے مظلوم سید الشہداء کے مظلوم ہونے کے ساتھ اپنی حق کا جو اپنی آواز کی وہ صدا ہے وہ ملا کر گواہی دیتا ہے کہ حسین حل من ناصر کی صدا جو بلند کی تھی، آج اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کے جوار میں لبیک کہنے آیا۔ تو وہ بدعت والے فتوے یا یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کو چاہیے ان سے گریز کریں، چونکہ ہمارے پاس یہ سنت پیغمبر بھی ہے، اور خود جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی فرما رہے ہیں۔ اب میں جو کہ مقدمتاً اس کو عرض کیا تھا، اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ چلنے کی کوشش کریں گے کہ مقصد عزاداری۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آیا سید الشہداء کے اعضاء کو جہاں پر بوسہ دے رہے تھے، کیا آیا صرف اس غربت پر گریہ کیا تھا؟ یہ ایک ہمارا یہ سوال نشان ہے، یا جیسے آپ نے سوال کیا کہ مقصد عزاداری، یعنی رسول خدا کا وہاں پہ گریہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ہم نے نقطہ، ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا کہ عزاداری کرنا، حسین پر گریہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت پیغمبر ہے، سنت انبیاء ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں پر ایک جو یعقوب نبی ہے، یعقوب نبی کے 18 بیٹے ہوں، ایک یوسف، وہ بھی ظاہری طور پر آنکھوں سے غائب، وہ آنکھیں گوا دے، تو یہ تو سنت انبیاء ہے جو رو رو کر زندہ، جہاں پہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ زندہ کے اوپر شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کے اوپر گریہ کے اوپر، تو یہ اعتراض جو ہے ابس اعتراض ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب مقصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ کرنے کا کیا تھا؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی ظالم مظلوم سے ٹکرائے
اور اس کی مظلومیت جب ظاہر ہو، جس انداز میں چاہو مدد کا اظہار کرو. یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں تو موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت موجود تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء کی حیات مبارک میں اپنے زانوں پر حسین کو بٹھا کر گریا کر کے دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ حسین جس کے اوپر رسول گریا کر رہا ہے اس کی مظلومیت پر، یعنی رسول مظلومیت کی تائید کر رہے ہیں کہ رسول مصطفیٰ بھی آج بھی مظلومیت کے ساتھ ہے، یعنی مظلوم کے ساتھ ہے. اور مظلوم وہ ہوتا ہے جو حق کے سامنے، حق کے ساتھ باطل کے سامنے ٹکرا جائے اور ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو سب سے پہلا مقصد عزاداری یہ ہے کہ ظالم کے سامنے ٹکرا جانا، باطل کے سامنے کھڑا ہو جانا، اور اپنے آپ کو کسی بھی قربانی سے بچانا نہیں چاہیے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، وہ روحانی طور پر ہو، وہ مالی طور پر ہو، وہ عزت ہو، وہ آبرو ہو. وہ عزاداری سید الشہداء سے قیمتی نہیں ہے، چاہے حتیٰ اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. تو ایک مقصد یہ ہو گیا. دوسرا مقصد عزاداری وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی دوسری عبادتوں کو متبرک سمجھتا ہے، یہ عبادت بھی متبرک ہے، چونکہ رسول خدا کی بارگاہ میں باقی صحابہ بھی تشریف لے آئے اور رسول خدا بھی بیٹھے رہے، اور نہیں ممکن ہو سکتا کہ رسول خدا جب حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر صحابہ کی محفل میں ذکر اللہ فرما رہے ہیں تو اس وقت باب وضو نہ ہوں، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو دوسرا مقصد یہ کہ جب ہم حسین کی مجلس میں، حسین کی عزاداری میں جائیں، دوسرا مہم مقصد یہ ہم باوضو ہو کر عزاداری میں جائیں. اگر ہمارا کانسیپٹ عبادت حسین ہے، یعنی ہم حسین کی عزاداری میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، ہمارا کانسیپٹ عبادت ہے، تو اس عبادت کو ہم باوضو ہو کر انجام دیں. کیونکہ جب باوضو ہو کر ہم انجام دیں گے تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ باوضو ہو کر عزاداری حسین میں جانے سے انسان مقصد حسین کو پاکیزہ الفاظوں کی طرح اپنے ذہن کو پاکیزہ بنا کر پاکیزہ ظرف کی طرح اسے محفوظ رکھ سکتا ہے. بعد میں اسے اپنے جسم کے اوپر اور اپنی روح کے اوپر اپلائی کر کے ایک ایسا عظیم حسینی بن سکتا ہے کہ وہی پاکیزہ ذہن اس کی آنکھ کو بھی حسینی بنا دے گا، اس کی گفتگو کو بھی حسینی بنا دے گا، اس کے کردار کو بھی حسینی بنا دے گا، اس کے اعضاء و جوارے کو بھی حسینی بنا دے گا کہ اس کا ہاتھ کہیں ایسی جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا کہ والا کہ اگر ہو تو فقط حسینی راستے کے اوپر استعمال ہو. اس کی آنکھ اگر کسی مقام پہ دیکھے گی تو وہ مقام حسینیت کے اطلاق کا اثبات کرتا ہوگا. اگر اس کی زبان کہیں پہ گفتگو کرے گی تو وہ فقط اور فقط حسینی گفتگو ہوگی. اگر اس کا جسم کہیں پہ بھی حرکت کر رہا ہوگا، کہیں راستے میں ہوگا، کہیں محفل میں ہوگا، کسی کے ساتھ ہوگا، تو اس کا جسم خوشبو حسینیت بکھیرتا ہوا دشمنوں کو بھی مقصد حسین کی طرف کھینچ کر لائے گا کہ حسین کون ہے، حسین کیسا ہے کہ جس کا ماننے والا ایسا ہو سکتا ہے، مجھے جاننا چاہیے. تو یہ مقاصد عزاداری بہت سارے ہیں جہاں پر اپنی کردار، اپنی سوچ اور فکر کو حسینی بنانے کے ساتھ ساتھ انسان پاکیزہ ہو کر اس عزاداری میں شرکت کرے اور اپنے آپ کو ایک فرد نہ سمجھے. چونکہ آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک کتاب ہے، ابھی اس سال ایڈیشن وہ شائع ہوا ہے، الحسین و منی و انا من الحسین کے نام سے 3 جلدیں ہیں. دوسری جلد میں آیت اللہ وحید خراسانی نے بہت خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی انسان مقصد حسین کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چونکہ مقصد حسین میں انہوں نے کافی ساری فہرست اور ایک ایک جز کے اوپر الگ الگ بحث کی. بہرحال چونکہ دامن وقت میں غربت ہے، میں صرف چیدہ ان الفاظ سے سہارا لے کر ان مقاصد کو بے ترتیب بیان کر کے آگے چلنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کہا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ راہ خدا میں نکلنا، یعنی راہ خدا میں چاہے آپ کو اہل و عیال کے ساتھ ہی کیوں نہ جانا پڑے، چاہے وہ تپتے ہوئے ریت کا صحرا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ایک واجب جہاں پر بیت اللہ میں احرام توڑ کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام گئے، کیوں کر اس وجہ سے کہ چونکہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت اللہ میں رہنا محال کر دیا تھا مسلمانوں نے، نکلے لیکن راہ خدا میں، یعنی راہ خدا سے چل کر راہ خدا کی طرف گامزن ہوئے.
تو انسان کو چاہیے کہ راہ خدا میں چلتے ہوئے راستہ خدا و وحدانیت کے اوپر چلتے ہوئے حسین کو اگر پانا چاہتا ہے تو پا سکتا ہے، اگر توحید کے راستے کو چھوڑ کر حسین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرا مقصد حسین بیان کیا ہے، کہا کہ مقصد حسین یہ ہے کہ عبادت الہی کے ذریعے قرب خدا کو حاصل کیا جائے۔ تیسرا مقصد حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ جب انسان عزاداری اور مقصد حسین کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے تو وہاں پر کسی کی دل آزاری اور کسی کے حق کو کھا کر وہ کبھی بھی دین کا علم بردار اگر بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ ریا تو ہو سکتا ہے، شیطانیت کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن حسین کے ماننے والے کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ چوتھا مقصد آغا وحید خراسانی فرماتے، چوتھا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کا مصداق بنانا، یہ مقصد عزاداری حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر کوئی انسان عزاداری حسین میں جائے اور اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنا سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ عزاداری حسین میں نہ جائے، کیونکہ اگر اپنے نفس کو ہی انسان پاکیزہ نہ کر پائے، اپنی خود سازی نہ کر پائے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا حسینی نہیں بنا سکتا۔ اچھا حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، اپنی فکر کو اور اپنی گفتگو کو پاکیزہ کرے۔ پانچواں عمل بہرحال زیادہ ہے، میں پانچواں عمل بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ پانچواں مقصد جو ہے وہ آغا وحید نے فرمایا، پانچواں مقصد یہ ہے کہ انسان عزاداری حسین میں جا کر شرکت کر کے مقصد حسین کو سمجھنے کے بعد دشمن شناسی کرے کہ ہمارے معاشرے میں عزاداری کا دشمن کون ہے، حسین کے مقصد کا دشمن کون ہے، میری خود سازی میں، میرے اس خود سازی کے راستے میں کون سا ایسا دشمن ہے جو مجھے اپنی خود سازی نہیں کرنے دے رہا، جو مجھے مقصد حسین سے ایسے ایموشنل طریقے سے دور کر کے، ایسے رسم و رواج کا سہارا لے کر جو باطل راستے کے اوپر مجھے جا کے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہاں سے محفوظ ہو کر میں کیسے دشمن شناسی کر کے اپنے آپ کو دوستان اہل بیت میں شمار کر سکتا ہوں۔ تو یہ مقاصد عزاداری ہیں جو ہمیں ایک ایسا عظیم حسینی بنا سکتی ہیں جس کی شفاعت کا ذمہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لیا ہے، ایک ایسا عظیم عزادار بنا سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب تمام انوار اکٹھے ہوں گے، نماز پڑھنے والا موجود ہوگا، روزہ رکھنے والا موجود ہوگا، حج کرنے والا موجود، تمام فروعات کے اوپر عمل کرنے والا موجود ہوگا، اہل محشر سوال کریں کہ یہ نور کون سا ہے جس کا نور تمام انوار سے زیادہ ہے، تو اس وقت اہل بیت علیہم السلام فرمائیں گے یہ وہ نور ہے جو عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرتا تھا اور اپنے حق کی آواز کو حسین کی اس صدا حل من ناصر ینصرنا کے ساتھ ملا کر لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں حق والوں کے ساتھ ہوں، اور حق والے یا الحق مع علی و علی مع الحق، اور وہی حق کا تسلسل حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور اسی مظلومیت کو لے کر عزاداری کا ایک ایسا عظیم مشن جو ہمیں محمد و آل محمد کے اس تسلسل امامت و ولایت اور تاجدار محمد مصطفیٰ سے لے کر ہمیں مہدی کے سلسلہ امامت تک لے جا کر ایک عظیم جانثار اور ایک عظیم سپاہی اور ایک عظیم حسینی، چونکہ امام زمان کو ایک عظیم حسینی چاہیے، انہی مقاصد کے ساتھ ہم اپنے مقاصد عزاداری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورتی سے اور وضاحت سے آپ نے اہمیت اور مقاصد عزاداری کو بیان فرمایا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے ہر چیز جو ہے ہم سنت رسول اللہ یا سنت ائمہ اطہار علیہ السلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو کیا عزاداری جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا تذکرہ فرمایا، تو ائمہ کے بارے میں بھی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ عزاداری سنت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور اس سے ارتباط بھی رکھتا ہے، اور اپنے مومنین اور عزاداران مظلوم کربلا کے لیے ایک مقصد حسین کو سمجھنے کے لیے بالکل جہاں پر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمتاً جہاں پر ہم نے وہاں سے ابتدا کی، وہاں پر ہمارے پاس تمام 12، 14 اور 5 فیضان پاک کی جو ہستیاں موجود ہیں ان کا ایک عملی سیرت کا وہ نمونہ جو تاریخ نے سنہری اوراق میں محفوظ کر لیا ہے، وہ ہمارے پاس ان کے قول،
فعل اور عمل سے ہمارے پاس موجود ہے. جیسا کہ میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے رسول خدا کا ذکر کیا ہے، وہاں پر میں ان کی زوجہ حضرت عائشہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ روایت انہی کی صاحب مؤرخ نے انہی سے جو ہے وہ نقل کی ہے. ان کا حوالہ دے کر جناب حمزہ کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گریہ کیا. اس روایت کو جناب عائشہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں خود موجود تھی اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بکا کرنے والا نہیں ہے. تو اس وقت جو عرب کی عورتیں تھیں، اس وقت جو مدینے کی عورتیں تھیں، وہ سب کی سب حضرت حمزہ کے اوپر گریہ کرتی تھیں. اور میں مطالعہ کر رہا تھا، صاحب کتاب نے لکھا کہ آج بھی مدینہ میں جو وہ قبیلہ تھا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ قبیلہ آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے آج بھی اگر ان کا کوئی گھر میں سے جوان، کوئی بزرگ، کوئی بھی چلا جائے تو وہ پہلے جناب حمزہ پہ گریہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کسی عزیز و اقربا میں سے جو بھی اس دنیا سے چلا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ گریہ اور غم کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اصحاب کی جدائی پر گریہ جو ہے وہ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے پاس زندگی بھری پئی اور تاریخ میں کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور ایک جگہ پر جہاں پر تاریخ نے اور مقتل نے لکھا ہے کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں پر حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرا اللہ، کاش میں اس دنیا میں وجود نہ رکھتا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا کہ میں یہ مقام دیکھتا. اور اس وقت سید سجاد نے اتنا گریہ کیا کہ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا کہ سجاد بیٹا تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت سجاد نے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں، جو یہ مقام میں دیکھ رہا ہوں، جو یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، جو یہ غربت کا عالم دیکھ رہا ہوں، جو یہ مظلومیت کا میں احوال دیکھ رہا ہوں، یہ میری برداشت سے زیادہ ہے کہ میں اسے برداشت کر پاؤں. اس لیے میرے منہ سے کلمات نکل رہے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے یہ نہ جنا ہوتا کہ میں بازار شام میں اور دربار میں اور ان لوگوں کے سامنے کہ جو شراب میں اور نشے میں اتنا مست ہیں کہ ان کو اہل بیت اطہار کی عصمت اور ان کی پاکیزگی اور طہارت اور شرافت اور عزت و مقام و منزلت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے لاپرواہ ہیں. اور اس سے ہٹ کے صادق آل محمد جو ہے ایک جگہ پہ خود محفل لگی ہوئی تھی اور ایک پڑھنے والا جو ہے وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے جبکہ وہ غرض رکھتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو وہ مولا کی خدمت میں آتا ہے کہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیت اطہار کی مظلومیت کے اوپر کچھ اشعار اور کچھ غم جو ہے وہ میں تازہ کروں گا تو صادق آل محمد مجھے خالی واپس نہیں لائیں گے. حالانکہ اختلاف ہے کہ روایت سید سجاد کے بارے میں بھی ملتی ہے اور صادق آل محمد میں، چونکہ جو میری تحقیق اور میرے مطالعے میں موجود ہے وہ جناب صادق آل محمد کے بارے میں. تو جب وہ آیا تو بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت اور مظلومیت میں اس نے وہ غم کے جملے جب ادا کیے تو جب جانے لگا تو پھر اس وقت صادق آل محمد نے ایک وہ دینار کی تھیلی یا درہم کی تھیلی اس کے خدمت میں عنایت کی اور پھر اس نے دوبارہ وہ کلام شروع کر دیا. اور جب پھر ختم ہوا تو پھر دوبارہ صادق آل محمد نے ایک اور تھیلی دی. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے شروع کیا. جب تیسری دفعہ یہ ہو گیا تو جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ سائل کو کہا کہ کیا تم ان 3 تھیلیوں کی جو تمہارے پاس دینار و درہم کی موجود کیا تمہاری ضرورت اسے پوری نہیں ہو سکتی؟ تو اس وقت صادق آل محمد نے کہا اے سائل اسے نہ روک، اگر یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کی آخری غروب تک بھی یہ میری جد امجد کے ذکر محمد و آل محمد بیان کرتا رہے اور ان کی مصیبت کو بیان کرتا رہے تو میں صادق آل محمد دینے میں کمی نہیں کروں گا. اور اس کو جو ہے وہ پڑھنے دیا جائے. یہ رویج، یہ اشاعت اور یہ پڑھنے اور حکام محمد و آل محمد اور ذکر محمد و آل محمد کی جو سیرت کا پہلو ہے وہ صادق آل محمد ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے کسی کی حمایت کی صورت میں ہو، ذکر محمد و آل محمد کی ترویج، اشاعت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ خود سید سجاد کے بارے میں بھی ملتا ہے اور میں اس کو چونکہ دامن میں غربت ہے پچھلے دفعہ بھی ہمارے چونکہ سوالات رہ گئے تھے برحال میرے ذہن میں وہ بھی موجود ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصراً کو جو ہے ساتھ ساتھ آپ کے مدد کو جو ہے پیش بھی کرتا رہوں. اور ساتھ میں سید سجاد کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام منہال ہے، حالانکہ شاگرد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. صحیح.
تو اس وقت منہال جو ہے مولا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ ہر وقت گریا کرتے ہیں، آپ ہر وقت روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، آپ مجلس برپا کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک صحابی مولا کی خدمت میں آیا اور تازہ یعنی 1 سال یا 4 گزرے مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنی جو ہے وہ بیٹے کا جو ہے وہ شادی کا اہتمام رکھا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ میرے بچے کی شادی میں شرکت فرمائے۔ تو اس وقت مولا کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے اور کہتے ہیں کہ اے صحابی، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جب سے کربلا تباہ ہوئی ہے تو اس کے بعد اہل بیت جو ہے وہ کسی شادی میں شرکت نہیں کیا کرتے، ہاں ایک شرط کے اوپر میں تمہارے بچے کی شادی میں شرکت کروں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مولا آپ بتائیں کون سی ایسی شرط ہے، آپ جو شرط کہیں گے مجھے قبول ہے۔ تو اس وقت سید سجاد نے کہا کہ اگر تم اس شادی کی محفل میں ہمارے جد شہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو بپا کرو گے تو ہم اہل بیت ضرور شرکت کریں گے۔ تو اس وقت اس نے جو ہے وہ قبول کیا اور سید الشہداء جو ہے اس کے گھر تشریف لے کے گئے اور اس نے مولا کے لیے ایک مسند تیار کی اور سید سجاد کو کہا کہ آئیے مولا آپ مسند کے اوپر تشریف رکھیں۔ مولا مسند کے اوپر تشریف رکھی اور والے نے جب ذکر شروع کیا تو مولا نے خوب گریہ کی۔ تو اس وقت جب مصائب ختم ہو گیا اور ذکر محمد ختم ہو گیا تو اس جو مجلس اعزاز کا والا تھا جس کے بچے کی شادی تھی تو وہ جب مولا کے مسند کے اوپر نگاہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ سید سجاد موجود نہیں ہے، تو اس وقت وہ پوچھنے لگتا ہے کہ مولا سجاد کہاں گئے ہیں۔ تو وہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ صحابی نے جیسے دیکھا تو مولا سجاد جو ہے وہاں پر موجود تھے جہاں پر آنے والے آتے ہیں، دروازے والی جگہ پہ جہاں پہ ان کی نالائن رکھی جاتی ہیں، تو وہاں پر موجود تھے۔ تو دوڑتا ہوا وہاں پہ گیا کہ مولا یہ آپ کا مقام نے کہا یہ آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی نہیں ہے، آپ یہاں پر کیوں آ گئے ہیں؟ کیا کسی پڑھنے والے نے کچھ غلط پڑھ دیا ہے؟ کیا آپ کی شان میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ تو اس وقت سید سجاد نے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ سید سجاد نے کہا کہ اے صحابی کیا تم نہیں جانتا ہے کہ جس جگہ پہ میں آیا ہوا ہوں میں اپنے آنے والوں کا بھی استقبال کرتا ہوں اور جو میرے جد مظلوم کی مجلس میں عزاداری میں شرکت کیا ہے میں سجاد چاہتا ہوں کہ میں خود ان کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ تو مقام عزادار کے لیے ایک عزادار کی عزت و عظمت کے لیے اتنا کم ہے کہ سید سجاد خود اس محفل میں اور اس عزاداری کی مجلس میں عزاداری میں شرکت کرتے ہیں اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں سجاد تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم میرے جد مظلوم حسین کی مجلس میں اور عزاداری میں شرکت کرتے ہو۔ تو یہ جو سیرت معصومین علیہم السلام ہمارے پاس موجود ہے اور سید فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جو بھی غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے میں زہرا اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ یعنی عزاداری کوئی عام چیز نہیں ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے رسول کی بیٹی جو ہے وہ فرما رہی اسی جنت کی ضامن ہوں۔ تو ایک ایسی عظیم عبادت جو ہمیں سیرت محمد و آل محمد سے ملتی ہے اور زیارت نائیہ میں بلکہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کتاب لکھتا ہے کہ کربلا کی سرزمین کے اوپر جو ہے ہر جمعہ کو، بلکہ آپ خود سرزمین کربلا پہ موجود ہیں، خوش نصیب ہیں آپ خود جو ہے شب جمعہ بعض جمعہ والے دن جو ہے وہ سید الشہداء جو ہے مقام امام زمان موجود ہے کربلا میں فرات کنارے پہ، وہاں پہ آ کے اپنے درد مظلوم کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو کہ انسان کا جگر چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ سید الشہداء کے بارے میں وہ مظلومیت کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو کہ ایک عام انسان کے سننے کے لیے وہ دل اور کلیجہ نہیں ہے، کہ جو فقط اور فقط وہ مظلومیت اگر کسی میں ہم تو سن کے روتے ہیں، جس سجاد نے دیکھا تھا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کربلا کی مظلومیت اور وہ عزاداری کی وہ سیرت، اور وہیں سے چلتے ہوئے آخری نقطہ کہ جب کربلا میں مدینہ سے وہ قافلہ لوٹ کے کربلا پہنچا تو وہاں پر ورود کربلا کے مقام کے اوپر سید سجاد نے کربلا میں پہلی محفل جو ہے پہلی مجلس اور پہلی عزاداری بپا کی اور تمام محمل کے لوگوں کو نیچے اتارا اور ایک مجلس اور محفل بپا کی، وہاں پر عزاداری سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام بپا کی۔ وہاں سے یہ پیغام ملتا ہے، سید سجاد ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ کربلا کیا دنیا کا کوئی خطہ ہو، کوئی کونا ہو، کوئی جگہ ہو، وہاں پہ نہ لوگوں کی محتاجیت ہے نہ پڑھنے والے، بلکہ چند لوگ بھی اکٹھے ہو کر حسین کی مظلومیت کے اوپر وہ فکر کر لیں تو وہ فکر بھی ان کی عبادت بن جاتی ہے، وہ عزاداری ان کی شفاعت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور یہ سیرت پیغمبر اور سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیں درس دیتی ہے کہ اس عزاداری کی بقا کے لیے ہمیں جان اپنی
کیوں نہ قربان کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بے عزت و آبرو کیوں نہ قربان کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے، اور آزاداری کی بقا کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنا پڑے کرنا چاہیے، لیکن شک آزاداری سید الشہداء کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پیغام کربلا کو ہر جگہ پر، ہر زبان سے، ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر مقام ضرور پہنچانا چاہیے۔ بے شک قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں قبلہ ٹائم ہمارے پاس تقریباً 6 سے 7 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اور ایک سوال میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا، بے شک حضرت امام سجاد علیہ السلام حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بہت بڑے عزادار ہیں، لیکن ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اس وقت کے امام ہے، اس عنوان سے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد بزرگوار حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک روشنی آپ فرمائیں۔ تقریباً 6-7 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے۔ جی جزاکم اللہ سلامت ہے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور دوستان کا بھی بہرحال شکر گزار۔ میں وقت میں یہ علم کا ایک ایسا بے کران سمندر ہے کہ جس میں جتنی بھی خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان اس سطح معرفت تک نہیں بے پہنچ شک سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عزاداری ہے سید خود یہاں پر رسول خدا نے اس کے اوپر اپنے آپ کو عزادار بنایا۔ سب سے پہلا عزادار جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حسین کی زندگی میں عزاداری کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وہ زندگانی جسے ہم نے، اس کے بعد معرفت منتظر کے موضوع سے ارتباط کے مختصرا میں اقدامات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو ہے وہ صرف نہ یہ کہ بلکہ 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خود امام زمان علیہ السلام گریا کرتے ہیں۔ گریا ایک پہلا مقام وہ یہ ہے کہ اپنے مومن کے لیے بھی گریا کرتے ہیں۔ صحیح۔ کب؟ ہر شب جمعہ کو نام اعمال مومن کے خدمت میں پہنچتے ہیں، اس کو اچھے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مقصد حسین سے ہٹ جاتے ہیں اور مقصد خدا اور مقصد امام اور مقصد نبی سے ہٹ جاتے ہیں تو مولا کے لیے گریا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مولا کے لیے آیا یہ کم ہے کہ وہ سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر گریا کریں؟ کیا ان کے لیے یہ کم ہے کہ وہ سید زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے اوپر گریا کریں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک مولا کا ماننے والا کہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی ہونے کا دعویٰ کروں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مولا کے ساتھ معشور ہونے کی دعائیں مانگوں، لیکن مولا میرے کردار اور میرے عمل کی وجہ سے گریا کریں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عزادار کو چاہیے جو اپنے آپ کو عزادار کہلواتا ہے وہ ایسا عزادار ہو کہ جو جس طرح سے عزاداری سید سجاد نے کی ہے معرفت کے ساتھ، ویسے عزادار ہونا چاہیے۔ جیسے امام زمان علیہ السلام سید الشہداء کے لیے عزادار، بلکہ زیارت ناہیہ میں جملے ملتے ہیں اور سرکار خود فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد کے اوپر کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا، سلام ہو میرے اس جد کے اوپر کہ جسے بھوکا جو ہے وہ ذبح کیا گیا، سلام ہو میرے کربلا کی اس عظیم جد کے اوپر جس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ بچانے کے لیے اس کے کنبے کی عصمت دری کی گئی، سلام ہو میرے اس مظلوم جد کے اوپر کہ جس نے کربلا میں آ کر خدا کی وحدانیت اور خدا کے کلام کو اور خدا کے مقصد کو بچانے کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اور خود امام زمان علیہ السلام سید الشہداء کا جو ہے ان کی مظلومیت کے اوپر گریا کرتے، نہ کہ صرف گریا کرتے بلکہ انہیں منتقم زہرا بھی کہا جاتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ان ظلم کا حساب بھی خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو ہے وہ لیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ بین بریکٹ بین قوسین یہاں بیان کرتا جاؤں گا کہ خود آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا کہ آغا امام زمان علیہ السلام کو منتقم سیدہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں سے انتقام بھی لیں گے، اور جس زمانے میں ان کا ظہور ہوگا اس زمانے میں جتنی یزیدی افکار ہوں گے اور جو یزید کی کردار کے اوپر ان کی حمایت کرنے والے اور حسین کی مظلومیت اور اس کے حق کا ساتھ نہ دینے والوں سے وہ حساب لیں گے۔ تو اس حساب سے مراد کیا ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس سے ان کا اس بات اور بہترین لطیف جملہ ہے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے عظیم عزادار جو اس کائنات میں اب بھی اگر کوئی موجود ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے تو وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ تو وہ سوال کرنے والے نے کہا کہ آقا میں سمجھا نہیں ہوں، حساب کرنے والا اور عزادار ہونے سے اس کا ارتباط کیا ہے؟ میرے لیے واضح فرمائے، میری فہم و فراست میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آقا نے کہا
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور فرمانے کے بعد جب وہ یزیدی افکار سے حساب لیں گے اور امام کے اوپر ظلم کرنے والے اور ان کی حمایت نہ کرنے والے کے کردار کے اوپر عمل کرنے والوں سے حساب لیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا وہ عزاداری کا ایک مرحلہ ہے کہ جو امام کے اوپر فریضے کے طور پہ بھی عائد ہوتا ہے اور ایک منصب امامت کے اوپر ہونے کا حق ادا کرنے کی پہلی سیڑھی بھی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر بیچ میں صاحب کتاب نے لکھا کہ آگا نے کہا کہ یہاں پر ایک ان ماننے والوں کے لیے جو اپنے آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی کہتے ہیں، تو آج کے دور میں بھی جو یزیدی افکار رکھنے والے ہیں، جو یزیدی کردار کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہ دینے والے اور حق کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف اٹھنا، قیام کرنا اور ان کے سامنے ڈٹ جانا بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرح ایک عظیم عزادار ہونے کے مساوی ہے۔ سبحان جو اللہ۔ اپنے آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جیسا عزادار بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حق کے خلاف جو ہے وہ نہ کھڑا ہو، بلکہ مظلوم کی حمایت کرے اور یزیدی کردار و افکار کا مالک نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ عزاداری کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں، جہاں پر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے جد مظلوم کی مظلومیت کا حساب بھی لیں گے، اس اہمیت، مقصد اور اصول آداب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر یہ جو محرم کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت تک میں لوگ جنگ و قتل و غارت کو جو ہے حرام سمجھتے تھے، لیکن اس مہینے میں ہمارے خون کو جو ہے وہ حلال سمجھا گیا ہے۔ یعنی مظلومیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم ایک اندازہ لگائیں کہ جہاں پر ایک مرحلے میں ان کے خون کو حلال سمجھا گیا، ہماری حتیٰ کو حرمت کی گئی، ہمارے بچوں اور خواتین کو جو ہے وہ اسیر کیا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگائی گئی اور جو کچھ ان میں تھا سب تاراج کر دیا گیا، اور ہمارے بارے میں رسول اللہ کی حرمت کا پاس و لحاظ بھی نہ رکھا۔ اس دن حسین ابن علی کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو مجروح کیا اور ہمارے اشکوں کو جاری کیا، ہمارے عزیز کو سر زمین کرب و بلا میں خوار کیا اور روز قیامت تک ہمارے یہ غم و اندوہ چھوڑ دیا۔ اور بس گریہ کرنے والے حسین جیسے مظلوم پر گریہ کرنا چاہیے، اور کیونکہ ان پر گریہ ازاری بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ ماہ محرم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہمارے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک مسلسل آپ کا غم و اندوہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ جو ہے وہ ہمیں مقصد عزاداری کی طرف اور جہاں پر حق کی حمایت کا ہمیں اعلان کرتا ہے، وہاں پر اپنے کردار اور امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کا درس بھی دیتا ہے۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، نہایت ہی بارزش گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز، پھر بھی میں مومنین کے لیے آپ سے وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں، مخصوصاً قم المقدسہ میں مولا کے افضامان میں رہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ سید محمد تقی نقوی قمی صاحب نے، بہت خوبصورت گفتگو، اور انہوں نے عزاداری کی اہمیت، مقاصد اور عزاداری جو کہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام میں یقیناً عزاداری ہے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور آخر میں وہی دعا ہم بھی کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔